مشہور ٹرک والے جج جسٹس مظاہر نقوی نے کرپشن، اختیارات کے غلط استعمال، مالی بدعنوانی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی جیسے الزامات کے ثبوت سامنے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے صدر کو بھجوائے گئے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ موجودہ حالات میں میرے لیے بطور جج سپریم کورٹ عہدے پر برقرار رہنا ممکن نہیں۔ بطور جج سپریم کورٹ عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ خیال رہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں 2 ججز کی آسامیاں خالی ہو جائیں گی۔ استعفے کے بعد جسٹس مظاہر نقوی اب پینشن اور دیگر مراعات کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ پر ہٹاتی تو پینشن اور دیگر مراعات سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے۔ واضح رہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل میں 10 شکایات زیر التوا تھیں، جن میں جسٹس مظاہر نقوی پر مس کنڈکٹ کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو 2 شوکاز نوٹس جاری کیے تھے، جبکہ جسٹس مظاہر نقوی نے کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کی کونسل کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ واضح رہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کے ساتھ مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف مختلف ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، جس میں ان کی مبینہ آڈیو لیک، ذاتی مفاد کے لیے اپنے اختیارات کے استعمال سمیت ان کے مالی معاملات سے متعلق شکایت شامل ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تنازع اس وقت کھڑا ہوا تھا جب 16 فروری 2023 کو ان سے متعلق 3 آڈیو لیکس سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں۔ ان 3 میں سے 2 آڈیو لیکس پرویز الہی کے اپنے وکیلوں کے ساتھ تھی۔ ایک آڈیو لیک میں پرویز الہی اپنے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کا کیس جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر رہے تھے، جبکہ دوسری آڈیو میں پرویز الہی اپنے وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کو بھی یہی کہتے سنائی دیے کہ کیس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے سامنے لگانا ہے کیونکہ کام ٹھیک ہو جائے گا، جس کی حامی بھرتے ہوئے عابد زبیری نے کہا کہ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کا کیس بھی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جمع کرائی گئی شکایت میں ان جائیدادوں کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں جو انہوں نے مبینہ طور پر اپنی سروس کے دوران بنائی ہیں۔ میاں داؤد ایڈووکیٹ کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی گئی درخواست کے ساتھ جسٹس مظاہر اکبر نقوی ان کے بیٹوں کے نام مشکوک انداز میں خریدی گئی جائیدادوں کی دستاویزات منسلک ہیں۔ اس شکایت میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی بیٹی کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں بھیجے گئے پاؤنڈز کی رسیدیں بھی منسلک ہیں۔ شکایت کے ساتھ منسلک دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے 2021 میں گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ 4 کروڑ 44 لاکھ میں خریدا، جبکہ اسے 7 کروڑ 20 لاکھ کا ڈکلیئر کیا گیا۔ ان دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے یہ پلاٹ 2022 میں 13 کروڑ میں اپنے مبینہ فرنٹ مین محمد صفدر کو فروخت کر دیا اور بعد ازاں اسے 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا ڈکلیئر کیا۔ ان دستاویزات میں مزید کہا گیا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے سینٹ جونز پارک کینٹ میں 65 کروڑ مارکیٹ ویلیو والا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا۔ ان دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ جج نے اپنے مبینہ فرنٹ مین کی مدد سے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 1 کنال کا پلاٹ سے 5 لاکھ روپے میں دلوایا، جبکہ مارکیٹ میں اس پلاٹ کی قیمت اس وقت 20 لاکھ روپے سے زائد تھی۔ ان دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے 2 بیٹوں کو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کمرشل پلاٹ محض 9 لاکھ روپے میں دیے گئے، جبکہ مارکیٹ میں ان پلاٹ کی ویلیو 3 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ ان دستاویزات میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ مذکورہ جج کی بیٹی کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں 10,000 برطانوی پاؤنڈز دبئی سے ٹرانسفر کیے گئے۔ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ججوں کے احتساب کے لیے قائم ادارے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے ذریعے سپریم کورٹ کے کسی جج کی برطرفی کی مثال نہیں ملتی، جبکہ ہائی کورٹ ججز میں سے بھی صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ان کے علاوہ جسٹس اقبال حمید الرحمان، جسٹس مظہر اقبال سدھو اور جسٹس فرق عرفان نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہونے یا ریفرنس دائر ہونے پر استعفے دے دیے تھے۔ خیال رہے کہ جسٹس نقوی 16 مارچ 2020 کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے
ان کا تعلق گجرانوالہ شہر سے ہے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے LLB کیا۔ وہ 1988 سے وکالت کے شعبے سے منسلک رہے اور 2001 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 1000 سے زائد مقدمات میں وکالت کی اور ان کے کئی مقدمات کے فیصلے رپورٹ بھی ہوئے۔ اس سے قبل 19 فروری 2010 کو وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے اور تقریباً 10 سال ہائی کورٹ جج کے عہدے پر فائز رہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے مختلف مقدمات کی سماعت اور فیصلوں سے بھی بڑی شہرت کمائی۔ 12 جنوری 2020 کو جسٹس نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے جنرل مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائی گئی خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جب خصوصی عدالت جنرل مشرف کو سزائے موت سنا چکی تھی۔ 10 اپریل 2018 کو جسٹس نقوی لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ کا حصہ تھے جس نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف مبینہ تقریر پر پیمرا کو نوٹس جاری کیے تھے، اور پھر 16 اپریل کو اس بینچ نے پیمرا کو نواز شریف مریم نواز کی عدلیہ مخالف تقریر نشر نہ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ 29 جون 2018 کو جسٹس نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابقہ MNA شیخ وسیم اختر کو قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے پر 1 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ جون 2018 میں جسٹس عباد الرحمان لودھی پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے عام انتخابات سے 1 ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فواد چودھری کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل جسٹس نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سنی، جس نے مذکورہ فیصلے کو معطل کرتے ہوئے فواد چودھری کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ اسی روز جسٹس نقوی کے بینچ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی الیکشن ٹریبیونل کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ 10 ستمبر 2018 کو جسٹس نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ 21 ستمبر 2017 کو جسٹس نقوی نے پنجاب حکومت کو ماڈل ٹاؤن واقعے پر جسٹس علی باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ 2 نومبر 2017 کو جسٹس نقوی نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف ایک درخواست کی سماعت کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پنجاب حکومت کے خلاف صاف پانی مقدمے کی سماعت کر رہے تھے کہ وہ مقدمہ ان سے کسی اور جج کو منتقل کر دیا گیا، جبکہ قانون کے مطابق جس مقدمے کی سماعت جاری ہو اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایسے ماحول میں کام نہیں کیا جا سکتا۔ دسمبر 2016 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس فروخ عرفان خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ سینیارٹی لسٹ میں وہ جسٹس قاسم خان، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مظہر اقبال سدھو سے اوپر تھے اور سینیارٹی لسٹ میں رد و بدل کر کے ان کو جونیئر ظاہر کیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔